الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله سبحانه وتعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر چند دنوں کے مہمان بنا کر ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومنون میں رکوع نمبر 6 میں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار فضول پیدا کیا ہے، اور تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم ہماری طرف نہیں لائے جاؤ گے اور تمہیں اپنی زندگی کا حساب نہیں دینا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھائیو ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے۔ یہاں بیج بونے کا دن ہے، کل قیامت کے دن اس بیج کی فصل کو کاٹنے کا دن ہوگا۔ جو جس قدر نیک اعمال کیے ہوں گے اس کی جزا اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی نعمتیں دیکھے گا، اور جس نے رب کی نافرمانی کر کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر دنیا میں زندگی بسر کی ہوگی تو اس کی سزا بھی قیامت کے دن بھگتنی پڑے گی۔ بعض اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں 8 سوالوں کے جواب کو یقینی بنانے کے لیے، جو اللہ تعالیٰ 8 سوال پوچھیں گے، 3 قبر میں، 5 میدان محشر میں، اس کی تیاری اور اس سوال کے جواب کو یقینی بنانے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ قبر کے 3 سوال تو ہمیں پتہ ہے، من ربک من دینک ما نبیک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے۔ لیکن یہاں جو میں عرض کر دوں کہ قیامت کے دن میدان محشر میں 5 سوالات ہوں گے، اگر اس کا معقول جواب نہ ملا، یعنی پورا، تو زبردست اللہ کی طرف سے گرفت اور پکڑ ہوگی۔ اللہم احفظنا منہ، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا چلوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے دونوں قدم اس وقت تک محاسبہ کی جگہ سے، یعنی حساب کتاب کی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ 5 چیزوں کا مطالبہ نہ ہو جائے اور ان کا معقول جواب نہ ملے، یعنی پورا۔ نمبر 1، اپنی عمر کس کام میں خرچ کی۔ نمبر 2، اپنی جوانی کس چیز میں خرچ کی۔ نمبر 3، مال کہاں سے کمایا۔ نمبر 4، کہاں خرچ کیا۔ اور نمبر 5، اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ اس میں سے ہم نے جو ہے عمر کے متعلق بھی کچھ کہا تھا، پڑھا تھا
جوانی کے متعلق بھی ہمارے آگے جو ہے بات آئی کہ جوانی کا ایک الگ سے حساب ہوگا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اس کے متعلق بھی بات آئی تھی۔ لیکن ہمارا جو ٹاپک ہے وہ تھا اپنے علم پر کیا عمل کیا، اس کے متعلق بھی ہم نے بہت ساری باتیں پڑھی تھی۔ یہاں ایک بہت بڑے اللہ والے جو حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور بزرگ ہے، اور حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں، ان کا واقعہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا علم سے نوازا تھا، اللہ نے ان کو کیا ذہانت دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے کیسا نوازا تھا، اور اپنے شیخ کی صحبت میں رہ کر انہوں نے کیسی کیسی چیزوں کو سیکھا تھا، حاصل کیا تھا، اس کے متعلق ہم عرض کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور بزرگ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں، ان سے ایک مرتبہ حضرت شیخ نے دریافت کیا کہ حاتم کتنے دن سے تم میرے ساتھ ہو۔ یہ جو حاتم اصم ہے یہ حضرت شقیق بلخی کے شاگرد ہیں، یعنی وہ استاد ہے اور یہ شاگرد ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حاتم تم کتنے دن سے میرے ساتھ ہو؟ انہوں نے عرض کیا 33 سال سے، 33 ایئرس، 33 سال۔ فرمانے لگے کہ اتنے دنوں میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا حضرت 8 مسئلے سیکھے ہیں۔ حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنی طویل مدت میں صرف 8 مسئلے سیکھے ہیں، میری تو عمر ہی تمہارے ساتھ ضائع ہو گئی۔ یعنی متعجبانہ طور پر پوچھا کہ حاتم 33 سال کے اندر صرف 8 مسئلے سیکھے تم نے؟ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا حضور صرف 8 ہی سیکھے ہیں، جھوٹ تو بول نہیں سکتا۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا بتاؤ وہ 8 مسئلے کیا ہے؟ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا۔ بھائیو زبردست جو ہے مسئلے ہے، اس کو غور سے سنیں۔ نمبر 1، میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کو کسی نہ کسی سے محبت ہے، بیوی سے، اولاد سے، مال سے، احباب سے، وغیرہ وغیرہ، لیکن میں نے دیکھا کہ جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کا محبوب اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے نیکیوں سے محبت کر لی تاکہ جب میں قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی ساتھ ہی جائے اور مرنے کے بعد بھی مجھ سے جدا نہ ہو۔ حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہت اچھا کیا۔ نمبر 2، میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن میں دیکھا، سورہ والنازعات میں رکو نمبر 2 میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ أَحَدًا، اور جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے آخرت میں کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ میں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد حق ہے، میں نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جم گیا۔ نمبر 3، میں نے دنیا کو دیکھا کہ ہر شخص کے نزدیک جو چیز بہت قیمتی ہوتی ہے، بہت محبوب ہوتی ہے، وہ اس کو اٹھا کر بڑی احتیاط سے رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ختم ہو جائے گا، خواہ وہ جاتا رہے یا تم مر جاؤ، ہر حال میں وہ ختم ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اس آیت شریفہ کی وجہ سے جو چیز بھی میرے پاس ایسی کبھی ہوئی جس کی مجھے وقعت زیادہ ہوئی، وہ پسند زیادہ آئی، وہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دی تاکہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔
نمبر 4، میں نے ساری دنیا کو دیکھا، کوئی شخص مال کی طرف اپنی عزت اور بڑائی میں لوٹتا ہے، کوئی حسب کی شرافت کی طرف، کوئی اور فخر کی چیزوں کی طرف، یعنی ان چیزوں کے ذریعے سے اپنے اندر بڑائی پیدا کرتا ہے اور اپنی بڑائی ظاہر کرتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ویلیو ہے، قدر ہے، وہ تقوی والوں کی ہے۔ اس بنا پر میں نے تقوی اختیار کر لیا تاکہ اللہ جل جلالہ کے نزدیک شریف بن جاؤں۔ نمبر 5، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے پر تان کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ سب حسد کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک کو دوسرے پر حسد آتا ہے، یعنی جلن، جیلسی جس کو کہتے ہیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن میں دیکھا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، دنیاوی زندگی میں ان کو روزی ہم نے ہی تقسیم کر کے رکھی ہے، اور اس تقسیم میں ہم نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دے رکھی ہے تاکہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے کام لیتا رہے، سب کے سب برابر ایک ہی نمونے کے بن جائے۔ پھر کوئی کسی کا کام کیوں کرے، کیوں نوکری کرے، اور اس سے دنیا کا نظام خراب ہو جائے گا۔ سب کے سب مالدار بن جائیں گے تو پھر یہ کڑیا کام کون کرے گا؟ یہ مزدور لوگ اگر سب مالدار ہو گئے تو پھر مکانت کون بنائے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام چلایا ہے، ایک کو دوسرے پر فوقیت دے رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے اس آیت شریفہ کی وجہ سے حسد کرنا چھوڑ دیا، ساری مخلوق سے بے تعلق ہو گیا، اور میں نے جان لیا کہ روزی کا بانٹنا صرف اللہ کے قبضے میں ہے، وہ جس کے حصے میں جتنی چاہے لگائے۔ اس لیے لوگوں کی عداوت چھوڑ دی اور یہ سمجھ لیا کہ کسی کے پاس مال کے زیادہ یا کم ہونے میں ان کے فعل کو زیادہ دخل نہیں ہے، یہ تو مالک الملک کی طرف سے ہے، اس لیے اب کسی پر غصہ بھی نہیں آتا۔ یعنی مال کا زیادہ ہونا، کم ہونا، یہ مقدر پر منحصر ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بڑی بڑی ڈگری والے جو ہے ہوٹلوں کے اندر دیکھا گیا ہے کہ بڑی بڑی ڈگری والے ہوٹل کے اندر ٹیبل پہ کپڑا مار رہے ہیں، جو گراہک آتے ہیں وہ کہہ رہے کہ بھائی یہ لاؤ وہ لاؤ، تو وہ لا کر دیتے ہیں، اور جو انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں جن کو کچھ نہیں آتا، وہ سیٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، کاؤنٹر پر بیٹھتے ہیں، ان کی ہوٹل ہوتی ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے، دنیا بقدر مقدر، آخرت بقدر مشقت۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اس آیت نحن قسمنا بینہم معیشتہم کہ دنیاوی زندگی میں ان کو روزی ہم نے تقسیم کر کے رکھی ہے، یعنی یہ صرف روزی کا بانٹنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو میں جان لیا، تو اب میں کسی پر حسد نہیں کرتا، کسی پر جلتا نہیں ہوں۔ نمبر 6، میں نے دنیا میں دیکھا کہ تقریباً ہر شخص کی کسی نہ کسی سے لڑائی ہے، کسی نہ کسی سے دشمنی ہے۔ میں نے غور کیا تو دیکھا اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذہ عدوا، شیطان بے شک تمہارا دشمن ہے، پس اس کے ساتھ دشمنی ہی رکھو، اس کو دوست نہ بناؤ۔ پس میں نے اپنی دشمنی کے لیے اس کو چن لیا اور اس سے دور رہنے کی انتہائی کوشش کرتے رہتا ہوں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کے دشمن ہونے کو ظاہر فرما دیا تو میں نے اس کے علاوہ سے اپنی دشمنی ہٹا لی، یعنی صرف اس کو ہی میں نے دشمن کے لیے چن لیا کہ بس یہی سب سے بڑا میرا دشمن ہے، یہ میری آخرت خراب کرنے والا ہے، یہی اللہ سے دوری کرنے والا ہے، یہی ہمارے نبی کی محبت سے ہمیں دور کرنے والا ہے۔ اس لیے میں نے کیا کیا کہ صرف شیطان کو اپنا دشمن چن لیا کہ بس، اور سب سے جو ہے دوستانہ تعلق کر لیا، اور صرف بس شیطان سے میری دشمنی ہو گئی۔ نمبر 8، میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق روٹی کی طلب میں لگ رہی ہے، اسی کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرتی ہے اور ناجائز چیزیں اختیار کرتی ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ شانہ کا ارشاد دیکھا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور کوئی جاندار زمین پر چلنے والا ایسا نہیں ہے کہ جس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمے نہ ہو۔ میں نے دیکھا کہ میں بھی انہی زمین پر چلنے والوں میں سے ایک ہوں جن کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔
بس میں نے اپنے اوقات ان چیزوں میں مشغول کر لیے جو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے ذمے تھی اس سے اپنے اوقات کو فارغ کر لیا۔ یعنی ہر حال میں روزی ملے گی، ہر حال میں، جب تک کہ آدمی کا پانی کا ایک قطرہ یا اناج کا ایک دانہ ختم نہ ہو جائے وہاں تک موت بھی نہیں آ سکتی۔ اور انسان دو چیزوں سے کبھی مفر نہیں ہو سکتا، کبھی بھاگ نہیں سکتا، ایک روزی اور ایک موت۔ وہ چاہ کر بھی اس سے بھاگ نہیں سکتا، وہ لا محالہ اس کو آ کر پکڑ لے گی۔ نمبر 8، میں نے دیکھا ساری مخلوق کا اعتماد اور بھروسہ کسی خاص ایسی چیز پر ہے جو خود مخلوق ہے۔ کوئی اپنی جائیداد پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی تجارت پر اعتماد کرتا ہے، یعنی اعتماد یعنی بھروسہ، کوئی اپنی دستکاری پر نگاہ جمائے ہوئے، کوئی اپنی بدن کی صحت اور قوت پر کہ جب چاہے جس طرح چاہے کما لوں گا، اور ساری مخلوق ایسی چیزوں پر اعتماد کیے ہوئے جو ان کی طرح خود مخلوق ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا، وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اس لیے میں نے اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کر لیا۔ اب ان کے جو شیخ محترم ہے، ان کے جو استاد ہے، وہ کیا فرماتے حاتم سے؟ حاتم، تمہیں حق تعالیٰ شانہ توفیق عطا فرمائے۔ میں نے تورات، یہ سب آسمانی کتاب ہے، میں نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن عظیم کے علوم کو دیکھا۔ میں نے سارے خیر کے کام انہی 8 مسائل کے اندر پائے۔ یعنی یہ چاروں کتابوں کا نچوڑ تم نے جو ہے 33 سال میں حاصل کر لیا۔ پس جو ان 8 پر عمل کر لے، اس نے اللہ تعالیٰ شانہ کی چاروں کتابوں کے مضامین پر عمل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم نافع نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان اللہ والوں کی برکت سے امت مسلمہ میں سے جہالت کو ختم فرمائے۔ ہمارے پاس جو علم ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔